اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں افسانچوں کے مجموعے بہت کم سامنے آئے ہیں۔ سامنے آنے والی بہت ساری افسانچوں کے مجموعوں میں ایک مجموعہ نامعلوم افراد کی معلوم کہانی ہے، جس کے مصنف ابن عاصی ہیں۔ ابن عاصی کا نام پاکستان میں افسانچہ نگاری میں ایک معتبر نام مانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں معروف کالم نگار صحافی جناب اقبال خورشید لکھتے ہیں کہ ابن عاصی کو پڑھ کر خلیل جبران کے افسانچے یاد آتے ہیں، اور اگر کوئی کہانی کار آپ کو خلیل جبران کی یاد دلائے اور جادو بھرے خاموش کمرے میں لے جائے تو وہ قابل قدر ہے۔ میں ابن عاصی کو کہانی میں ڈھلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تو آئیے ابن عاصی کے افسانچوں کا لطف لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ ابن عاصی منٹو کی طرح فوراً سمجھ میں آ جانے والے افسانچے نہیں لکھتے۔ ان کے افسانچوں میں گہرائی ہے، سمجھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی یہ چند افسانچے جنہیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں خوب پسند آئیں گے۔ آپ نے اگر ان افسانچوں پر غور کیا تو بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں ابن عاصی کے افسانچے۔ ایک پاکستانی کے اظہار تشکر کی مختصر سی کہانی۔ یہ قبرستان کس کا ہے؟ یہ اردو اسپیکنگ مہاجروں کا ہے، اور یہ سندھیوں کا، اور یہ تیسرا یہ پختونوں کا ہے۔ بھائی یہاں اور تو کوئی قبرستان نہیں ہے نا؟ نہیں، بس یہ 3 ہی ہیں، اور بھلا کس کو دفن ہونا ہوتا ہے اس شہر میں؟ وہ یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں کسی پاکستانی کی جان نہیں گئی ہے اب تک۔ عنوان ہے ایک خوف زدہ کر دینے والے افسانچے کی کہانی۔ مجھے وہ رشین افسانہ نگار ایک عالمی ادبی کانفرنس میں ملی تھی۔ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی، تم اب تک کتنے افسانچے لکھ چکے ہو؟ 30-35 تو ہو چکے ہوں گے شاید، میں نے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں کہا، آج کل میں کوئی نیا افسانچہ لکھا ہے؟ ہاں، رات ہی ایک لکھا ہے، میں نے کہا، اور شاید وہ میرا آخری افسانچہ ہو۔ آخری؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا اس کے بعد تم افسانچے نہیں لکھا کرو گے؟ اور ویسے ہے کس موضوع پر؟ طالبان کے خلاف لکھا ہے، میں نے کہا۔ اچھا، خدا حافظ،
اس نے خوفزدہ سی ہو کر کہا اور تیزی سے انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ ایک اور خوبصورت افسانچہ، عنوان ہے 6 ارب انسانوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی۔ کسی جنگل میں چونٹیاں ایک لائن لمبی بنائے جا رہی تھیں کہ اچانک سب سے پچھلی چونٹی نے گردن آگے نکالی اور سب سے اگلی چونٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، لیڈرا ذرا دھیان سے، ہمیں کسی اندھے کنویں میں نہ پھینک دینا۔ سب سے اگلی چونٹی تھوڑا سا مسکرائی اور پیچھے منہ کر کے بولی، تمہاری جیسے قوم پیچھے پوچھ گچھ کے لیے موجود ہو تو کوئی کنویں میں کیسے گر سکتا ہے؟ اب ایک اور افسانچہ سنی، ابن عاصی کے قلم کا شاہکار، عنوان ہے تقسیم۔ تینوں فریق پشتینی مسجد کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ علاقے کے بڑوں نے بہت سمجھایا لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ جب بات کسی کنارے لگتی نظر نہ آئی تو بڑوں نے فیصلہ کیا کہ مسجد کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ مسجد کو 3 گلیاں لگتی تھیں، برابر برابر جگہ تینوں فریقوں کو دے کر درمیان میں دیواریں کھڑی کر کے دروازے لگا دیے گئے اور پھر مسجد کے سامان کی تقسیم شروع ہوئی۔ ٹوپیوں، سپاروں، صفوں، رحلوں کے ساتھ ساتھ مردے نہلانے والے پھٹے اور میت لے جانے والی چارپائیاں تک بانٹ لی گئیں۔ لوٹے تک آدھے آدھے کر لیے گئے۔ سب کچھ بانٹا جا چکا تھا تو ایک بابی نے پوچھا، کچھ بانٹنے سے رہ تو نہیں گیا؟ رہ گیا ہے، ایک طرف سے آواز آئی۔ کیا؟ سب نے آواز والے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا رہ گیا ہے؟ رب، اس نے کہا۔ رب تقسیم ہونے سے رہ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سب کو پتہ نہیں کیوں ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ ابن عاصی کا ایک خوبصورت افسانچہ ملاحظہ کریں، عنوان ہے صدیوں سے گم لوگ، ایک سوال کی کتھا۔ غیر ملکی مبصرین کی ٹیم دشوار گزار راستوں سے ہوتی ہوئی اس قبائلی علاقے میں پہنچی تھی۔ یہ ٹیم اس ترقی پذیر ملک میں چند روز بعد ہونے والے الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے آئی تھی۔ ٹیم کا اس قبائلی علاقے سے باہر ہی چند خواتین سے سامنا ہو گیا۔ ٹیم کی ایک خاتون ممبر آگے بڑھی اور اس نے ان سے پوچھا، آپ الیکشن میں ووٹ کس پارٹی کو دیں گی؟ قبائلی خواتین چپ رہیں تو خاتون مبصر نے اپنا سوال دہرایا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا، یہاں جرگے نے ایک فیصلے کے بعد اعلان کیا ہے کہ خواتین اپنے ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ غیر ملکی مبصرین نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اسی خواتین مبصر نے کہا، جرگے نے آپ کے مردوں پر ووٹ ڈالنے کی پابندی کیوں نہیں لگائی؟
ان مبصرین کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا اور تلاش کرنے والوں کو وہ مبصرین۔ ابن عصی کا ایک خوبصورت افسانچہ، عنوان ہے خاموشی کو جنم دیتے ایک سوال کی کہانی۔ آپ کمال احمد رضوی کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ علن کو؟ یہ دونوں کون تھے؟ یونیورسٹی پروفیسر کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ادب اور ثقافت کی تعلیم دینے والوں کی ثقافت سے دوری پر طنز آپ نے ملاحظہ کیا؟ ایک اور خوبصورت افسانچہ سنیں، عنوان ہے بے قدر معاشرے میں روز پیدا ہوتی کہانیوں میں سے ایک کہانی۔ سنا ہے اردو کے بے مثال نظم گو شاعر نون میم راشد نے میت سوزی کی وصیت کی تھی۔ ہاں، سنا تو یہی ہے۔ سنا ہے اردو کی باکمال افسانہ نگار عصمت چغتائی نے بھی میت سوزی کی وصیت کی تھی۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے۔ پھر ان کے بعد کسی اردو ادیب نے میت سوزی کی وصیت نہیں کی؟ پھر کسی کو ایسی وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس نے سر جھکا کر کہا اور اپنی نئی کتاب کو آتش دان میں پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن عصی لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں، اور کیا کمال کا لکھتے ہیں۔ عصی کا ایک اور خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے تھر میں ٹھہری موت کی کہانی۔ بابا، یہاں کون کون آیا تمہارے پاس؟ بیٹا، یہاں میڈیا والے آئے اور چلے گئے، NGOs والے آئے اور چلے گئے، وزیر و وزیر اعلیٰ آئے اور چلے گئے، وزیر اعظم آئے اور چلے گئے۔ بابا، کوئی ایسا جو پہلے دن سے تمہارے ساتھ ہو اور آ کر جانے کا نام ہی نہ لیا ہو؟ ہاں بیٹا، ہے ایک وہ بھی۔ کون بابا، کون ہے وہ؟ اس نے بڑی اشتیاق سے پوچھا۔ موت بیٹا، موت۔ وہ آئی اور پھر گئی ہی نہیں یہاں سے۔ تھری بابا کا جواب سن کر نوجوان کو چپ سی لگ گئی تھی۔ ابن عصی کا ایک خوبصورت افسانچہ، پانی والا۔ NGO کی جانب سے بھیجے گئے وفد میں شامل عورت نے اپنے سامنے کھڑے تھر کے لوگوں سے پوچھا، ہماری NGO آپ کے علاقے میں پانی کے لیے کچھ کنویں کھودنا چاہتی ہے، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پانی نکالنے کے لیے زمین میں کتنے فٹ تک بور کرنا پڑتا ہے؟ ایک تھری مرد نے جواب دیا، تقریباً 500 فٹ۔ NGO کی اس عورت نے چونکتے ہوئے کہا، 500 فٹ؟ وہ اس پر تو کافی لاگت آئے گی۔ ایک بزرگ تھری نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اسی لیے ہم بس 6 فٹ تک کی کھدائی کرتے ہیں۔ NGO کی عورت نے حیرت سے کہا، 6 فٹ تک کی کھدائی؟ کیا اس سے پانی مل جاتا ہے؟ اس تھری بزرگ نے کہا، پانی تو نہیں ملتا، ہاں پانی والا مل جاتا ہے۔
इब्ने आसी के कलम में जादू है। इसका सबूत उनका ये मुख्तसर तरीन अफसानचा। मुलाहिज़ा करें, गौर करें, लुत्फ़ लें। एक मुकम्मल सवाल की अधूरी कहानी। बेटा नेमत, बेटी रहमत और हिजड़ा। अब एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सदियों से लगी भूख की पहली कहानी। खूबसूरत नए नक्श वाली औरत को उताक के अंदर आते देखकर वडेरे ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली और मूँछों को तौल देते हुए कहा, बाबा क्या बात है, क्या चाहिए? औरत ने उसकी नज़रों की गर्मी को अपने बदन पर रेंगते हुए महसूस करते हुए कहा, वडेरा साईं, थर से आई हूँ, भूख लगी है। वडेरे ने अपनी मूंछ के एक बाल को अपने दांतों में चबाते हुए उसे सर से पांव तक घूरा और कहा, बाबा भूख तो मुझे भी बहुत लगी है।